نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسم ہم نے شروع کیا اور اسم کے حوالے سے ہم نے جو اسم کی جو بیسک پراپرٹیز تھیں اس کو ہم نے پڑھا، اور جو چار بیسک پراپرٹیز ہیں اعراب، جنس، عدد اور وصف، اور اس حوالے سے مجھے بہت امید ہے کہ کسی کے پاس کوئی اشکال، کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی ہے پوچھے تو پھر آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے نئے حصے کو شروع کریں گے۔ جی کسی کے پاس کوئی سوال اس سر؟ حوالے سے؟ اگر ریگارڈنگ ہوم ورک ایک آدھ بات پوچھ لیجیے تو جو سمجھ نہیں آئی۔ جی 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 بولیں۔ ایک لفظ تھا احبارن، یہ اس کا میننگ نہیں مجھے سمجھ آیا، اور پھر آگے میں اس کا کچھ نہیں بنا سکتی۔ کیا دوبارہ بتائیے؟ احبارن لکھا ہوا ہے۔ مطلب کیا اسپیلنگ کیا تھی ذرا بتائیے۔ الف ہا با با الف اور رے رے ہے یا دال ہے۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ دیکھیں احبار ہے خبر کی جمع، خبر کہتے ہیں، خبر کے بنیادی معنی ہوتے ہیں خبر، خبروں جس کو ہم کہتے ہیں خبروں کہتے ہیں انک کو، خبروں کس کو کہتے ہیں؟ انک کو، انک۔ اچھا اس کی جمع ہے اخبار۔ پہلے تو مجھے بتائیں اس میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ میننگز بھی نہیں پتا تھے، اور پھر اس کی میں بتا دیا۔ جی اب دوسرا اقسام اور اعراب تو چلے میں بنا لوں گی، یہ اس وقت تو غیر منصرف لگ رہا ہے، اور منصرف لگ رہا ہے تو اعراب کیا ہے؟ لیکن آپ یہ کون سی والی ایکسرسائز کے حوالے سے پوچھتے ہیں؟ یہ کسی ایکسرسائز کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا ویسے ہی پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں سر، ایکسرسائز تھی نا، اس میں ایک دو بس جو میں نہیں کر پائی میں اس لیے پوچھ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اخبار اب آپ سن لیں، خبر کہتے ہیں ان کو، خبر کس کو کہتے ہیں؟ ان کو۔ اخبار ان کی جمع ہے، اخبار ان کی جمع ہے، لیکن قرآن کے اندر جب یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا اخبار، یہ جو بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے عالم تھے نا، وہ اتنا لکھتے تھے کہ ان کی انگلیاں جو ہے نا وہ انک سے بھر جاتی تھی، بھر جاتی تھی۔ اسی لیے آپ کو اس کا جو ترجمہ نارملی جو ملے گا وہ ملے گا جو بڑے بڑے ان کے راہبر ہوتے تھے نا، یہ جو درویش ہوں یا جو ان کے پروفیسر ہوں، جو عالم ہوں، بنی اسرائیل کے جو عالم تھے نا، اس کو ہم احبار کہتے تھے۔ آج یہ احبار ہمارے اس امت محمدیہ میں بہت بھرے میں، ٹھیک ہے، صرف لکھتے ہی ہیں اور صرف لکھتے کتاب ہے جی، صرف وہ صرف جو ہے وہ لکھائی ہے، باقی سب توکل ہے، باقی سب جو ہے نا سمجھے۔ اچھا اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہو کسی کے پاس؟ سر ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ورڈ جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے تو اس کا ہم واحد بھی پھر اس میں معرفہ یعنی ال کے ساتھ ہی لکھیں گے؟ دیکھیں آپ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب معرفہ اسم ہے تو معرفہ کی اقسام آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ معرفہ کی اقسام آپ کے ذہن میں، معرفہ کی اقسام میں 4 معرفہ تو ایسے ہیں کہ جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہیں، اور جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں اس کو الف لام نہیں کرتا، صحیح، جو بائی ڈیفالٹ ہے۔ جیسے اس میں علم ہے، ابراہیم کے اوپر الف لام نہیں لگے گا، انور پہ الف لام نہیں لگے گا، مریم پہ الف لام نہیں لگے گا، کیونکہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے۔ اب اگر کسی نکرہ اسم کو معرفہ کرنا ہے تو چاہے واحد ہو، چاہے مثنی ہو، چاہے جمع ہو، اگر اس کو معرفہ کرنا ہے تو لازماً آپ کو اس کے اوپر الف لام داخل کرنا ہوگا، چاہے وہ واحد ہو، مثنی ہو کہ جمع ہو۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ جی جی جزاک۔
آپ کو یاد ہے شروع جب ہم نے ابتدا کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بامانی لفظ ہوتا ہے وہ یا تو مفرد ہوتا ہے یا وہ مرکب ہوتا ہے. اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرمنالوجی کو بس ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں. تو ٹرمنالوجی آپ کے پاس ایک آ گئی مفرد, ایک ہو گئی کلمہ, اور ایک ہو گئی مرکب. ٹھیک ہے, ٹرمنالوجی کو ذہن میں رکھیں. اور مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں, کلمے کو مفرد بھی کہتے ہیں. اس کو اس طرح سے بھی لے لیں. ابھی آپ فی الحال ہو کے اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے دونوں الگ الگ چیزیں بن جائیں گی, لیکن ابھی آپ اس کو سمجھنے کی حد تک کر لیں کہ کسی بھی بامانی لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں. کیونکہ مجھے بتائیں کتاب کیا چیز ہے, مفرد ہے کہ کلمہ, مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مفرد. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اور لفظ, میں کہتا ہوں قلم. یہ بھی آپ کے سامنے مفرد ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کے سامنے ایک اور لفظ لکھتا ہوں زید. یہ بھی اکیلا لفظ ہے, اکیلا لفظ ہے, مفرد ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کرسی. یہ تمام مفرد لفظ ہیں, تمام مفرد لفظ. مفرد کہتے ہیں ایک با معنی لفظ کو, اس کو مفرد کہنے. ٹھیک ہے, تو مفرد ایک ہے, مفرد پلس مفرد, یعنی دو مفرد اکٹھے ہو جائیں, دو مفرد اگر اکٹھے ہو جائیں اس سے مرکب وجود میں, مرکب وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو کہتا ہوں اس کتاب کے ساتھ میں کہہ دیتا ہوں نئی کتاب. اب مجھے بتائیے نئی کتاب آپ کو کیا لگتا ہے, مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب. مرکب لگ رہا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ نئی کتاب مرکب لگ رہا ہے, کیا یہ اس سے بات واضح ہو رہی ہے یا آپ کو انکمپلیٹ لگ رہا ہے کہ کمپلیٹ لگ رہا ہے؟ انکمپلیٹ. کیوں انکمپلیٹ کیوں لگ رہا ہے؟ صرف نئی کتاب ہے نا, پتہ نہیں کس کی ہے. پورا مفہوم واضح نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں یہ قلم مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب. مرکب ہے. مجھے بتائیے کمپلیٹ سینٹینس لگ رہا ہے کہ انکمپلیٹ؟ انکمپلیٹ. انکمپلیٹ لگ رہا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں زید کا گھر مرکب ہے, کمپلیٹ ہے کہ انکمپلیٹ؟ کیا ہے زید کا گھر. سر مجھے تو کمپلیٹ لگ رہا ہے. جی سر یہ کمپلیٹ لگ رہا ہے. زید کا گھر ہے. گھر کمپلیٹ لگ رہا ہے تو نئی کتاب کمپلیٹ کیوں لگ رہی ہے؟ زید کا گھر زید کا کمپلیٹ گھر نہیں ہے. زید کا گھر کمپلیٹ کیسے؟ زید کا گھر کیا نہیں ہے؟ ہے. نیا ہے, پرانا ہے, کرائے کا ہے, اپنا ہے, نہیں ہے زید کا گھر. ٹھیک ہے. زید کا گھر نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کرسی پر. انکمپلیٹ. انکمپلیٹ ہے, کون کرسی پہ یہ نہیں پتا نا. ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ زید کا گھر ہے, گھر ہے. یہ کمپلیٹ ہے. یہ کمپلیٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مرکب ہے یہ دو قسم کا ہو سکتا ہے. مرکب دو اقسام کا ہو سکتا ہے, جس طرح آپ کے سامنے اگزامپل آئی تھی. یعنی مرکب دو قسم کا ہوگا. یہ جو مرکب دو قسم کا ہوگا, اس مرکب کی دو اقسام بنتی ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں مفید اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں غیر مفید. اچھا, میں آپ کے سامنے کچھ ٹرمنالوجیز دو قسم کی لکھ رہا ہوں. ایک میں آپ کے ساتھ وہ ٹرمنالوجی بھی لکھ رہا ہوں جو درس نظامی میں استعمال ہے. درس نظامی سے مراد ہے کہ جو پورا عربک کا کورس جو کراتے ہیں نا 8 سال کا, اس کی ٹرمنالوجی آپ کے ساتھ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کبھی اتفاقاً اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ کسی ایسے لوگ کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں
چاہے وہ خواتین میں ہوں چاہے وہ مردوں میں ہوں، جن کا تعلق درس نظامی سے ہو اور وہ آپ سے کوئی بات کریں اور آپ ان سے کہیں کہ جی میں عربی گرامر پڑھ رہی ہوں اور انہوں نے کوئی ایسا آپ سے سوال پوچھ لیا کوئی چیز پوچھی تو آپ نے کہا رہی تو میں کہیں اور ہی پھنس گئی، یا تو اسے عربی گرامر نہیں آتی ہے جو میں نے آج تک پڑھی مجھے نہیں آتی۔ یہ جو درس نظامی والے ہوتے ہیں چونکہ ان کا 8 سال کا کورس ہوتا ہے تو اس میں بڑی مشکل الفاظ اور مشکل ایک ہی چیز جو بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں بھی آ سکتی ہے اور آپ تک پہنچ بھی سکتی ہے، اس کو بھی بہت ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، بہت کھینچا جاتا ہے، کیونکہ 8 سال کا کورس بھی تو کمپلیٹ کرانا ہے آپ نے، تو اس میں بہت ساری چیزوں کو کھوجا جاتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کم سے کم آپ کے ساتھ ان بیسک ٹرمینالوجیز کو ضرور استعمال کروں جو کہ عموماً درس نظامی والے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو مفید ہے اس مفید کو اس کے علاوہ جو ہے کام بھی کہتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں، کام بھی کہتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو کلام بھی کہتے ہیں، اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، کام بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں، اور غیر مفید کو جو ہے غیر مفید کو ناقص کہتے ہیں۔ تو ہم جو ٹرمینالوجی استعمال کریں گے ہم نہ مفید کریں گے نہ تام کریں گے نہ کلام کریں گے، ہمارے پاس جو ٹرمینالوجی ہم خود استعمال کریں گے، یعنی جملے کا مطلب ہوگا، تام کہتے ہیں مکمل کو، ٹھیک ہے، تو جملے کا مطلب ہے مکمل بات، اور ناقص کا مطلب ہے نام، ایسی بات جس میں مفہوم جو ہے وہ واضح نہ ہو، جیسے یہ تھا یہ کئی کتاب یا کلام زید کا گھر کرسی پر، ہم فی الحال بات کریں گے یہ زید کا گھر ہے جملے، ٹھیک ہے، اور ہماری تمام ٹرمینالوجی کے اندر جب بھی جملہ آئے گا آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا بات کریں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جملے کی مجھے تعریف دے، اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے جملے کی تعریف دے تو آپ دے سکتے ہیں؟ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ جب تک سوچے میں 1 منٹ میں آیا سوچیے۔ وہ سینٹینس جو اپنا مطلب پورا واضح کرے، جی جو اپنا مطلب پورا واضح کرے اور مفہوم بتائے نا، اور اس میں حروف آئیں گے اور فعل اور اسم فعل اور حروف سے مل کر جو مرکب بنتا ہے اسے جملہ کہتے ہیں۔ حروف سے الفاظ بنتے، حروف سے جو حروف ٹھیک ہے حرکت سے حروف بنتے ہیں نا، حرکت سے حروف بنتے ہیں، حروف سے مل کر، ہاں حروف سے مل کر الفاظ بنتے ہیں نا، اور الفاظ سے مل کر، ہاں وہ تو حروف حرکت اور ہوتی ہے حرکت تو مل کر الفاظ بنتے ہیں نا، ہاں جی، حروف حروف اور حرف مل کر الفاظ بنتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ جملہ کیسے کہتے ہیں؟ حروف جی حرکت کہاں چلے گئے آپ لوگ؟ نہیں ہم لکھ سکتے، جملے کی ڈیفینیشن بتائیے۔ جملہ اسے کہتے ہیں جو اپنی جو اپنا مطلب واضح جو کرتے اپنا مطلب واضح کرے، مطلب اور مفہوم کو واضح کرے، اور تو وہ تو لفظ کو بھی کہتے ہیں، اور جو تو کلمے کو بھی کہتے ہیں، جملہ جو ہے حروف وہ مرکب، فعل اور اسم سے مل کر مرکب۔ رک جائیے زاہدہ جی، تھوڑا سا رک جائیے، تھوڑا سا پیشنٹ، تھوڑا سا محتاط، آپ بہت جلدی میں رہتی ہیں، جلدی میں نہ رہا کریں۔ آپ نے کلمے کی کیا تعریف کی تھی؟ کلمے کی آپ نے 3 اقسام بتائی تھی نا، اسم فعل اور حرف۔ اسم کی کیا تعریف کی تھی آپ نے؟ اسم کی تعریف بتائیے۔ اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کی مدد کے بغیر، اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ زبردست، تو مجھے بتائیں یہی تعریف آپ نے ابھی جملے کی بھی کر دی کہ جو اپنا معنی اور مفہوم بیان کر دے، فرق کیا ہوا؟ مرکب کہیں گے وہ مرکب جو اپنا معنی اور مفہوم سے مکمل بیان کرتا۔ میں آپ کو اس کی تعریف بتاتا ہوں۔ جملہ کہتے ہیں ایسے مرکب کو، جملہ کہتے ہیں ایسے مرکب کو جس کے سننے کے بعد یا جس کو پڑھنے کے بعد یا لکھنے کے بعد، تین ہی فارمیٹ ہے نا،
किसी भी चीज को करने के 3 ही फॉर्मेट है, या तो आप उसको सुनेंगे या लिखेंगे या पढ़ेंगे, ऐसे ही है ना। तो ऐसा मुरक्कब जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद या लिखने के बाद आपको उसमें से या तो कोई खबर मालूम हो या कोई तलब मालूम। क्लियर हो गया? कलमा क्या था? इस्म तो था कि एक पर्टिकुलर वर्ड जो है, ये जो एक लफ्ज है, ये अपना माना मफहूम खुद बयान करता है। जुमले की तारीफ किया है ऐसा मुरक्कब जिसको लिखने के बाद, पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपको उसमें से कोई खबर मालूम हो, ठीक है, चाहे वो खबर सच्ची हो या झूठी हो, ठीक है, या आपको तलब मालूम, ठीक है। तलब मालूम से मुराद है कि आपको कोई डिमांड हो या आपसे कोई ऐसा सवाल किया जाए, सवाल हो या कोई डिमांड हो किसी चीज की, या आपको कोई ऑर्डर किया जाए, ठीक है, वो तलब के लेवल पर आ जाए। तो 2 किस्म की आपके पास बुनियादी तौर पे चीजें निकलती हैं। तो जब ये 2 तौर पे 2 चीजें निकलती हैं तो जुमले की बुनियादी 2 अक़साम बन जाती हैं। एक जिसको हम कहते हैं जुमला खबरिया, एक जिसको हम कहते हैं जुमला खबरिया, और दूसरे को हम कहते हैं जुमला लबिया। इंशाई। एक होगा जुमला खबरिया और दूसरा कहलाएगा जुमला इंशाइया। अब जुमला खबरिया की तारीफ क्या हो जाएगी? ऐसा मुरक्कब जिसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद या लिखने के बाद आपको कोई खबर मालूम हो, चाहे वो खबर सच्ची हो या झूठी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक जुमला रखूं कि अनवर नेक है। अब अनवर नेक है एक मुरक्कब है, एक जुमला है, ये इससे आपको एक खबर मालूम हुई कि अनवर नेक है। अब ये खबर झूठी भी हो सकती है और सच्ची भी हो सकती है। इस बात का इस्तेमाल तो है ना, ये खबर झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, लेकिन खबर मालूम हो रही तो जुमला खबर। जुमला इंशाइया ऐसा मुरक्कब कि जिसको सुनने, पढ़ने या लिखने के बाद आपको तो खबर मालूम ना हो बल्कि को तलब मालूम। जैसे मैं आपके सामने कहूँ कि आपका नाम क्या है। अब मुझे बताएं, जब मैं आपसे कहूँ आपका नाम क्या है, तो आपको कोई खबर तो मालूम नहीं हो रही, आपको कोई खबर तो नहीं मालूम हो रही, इससे आपको तलब हो रही है, यानी मैं आपको एक तलब दे रहा हूँ कि मुझे बताइए आपका। हाँ, या मैं आपसे कहूँ खड़े मत हो। अब मुझे पता खड़े मत हो में कोई खबर तो नहीं है ना, बल्कि आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आपने खड़ा नहीं होना, ऐसे ही है। तो 2 के आपके पास जुमले आ जाते हैं, एक जुमला खबरिया और एक जुमला इंशाई। ठीक है, कलमा आपको मालूम है कि कलमे की 3 अक़साम, इस्म, फेल और हर्फ। हमने अभी सिर्फ इस्म शुरू किया है। मैंने आपसे कहा बुनियादी तौर पर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, इस्म और फेल पढ़ेंगे, हर्फ तो इन बिटवीन आता रहेगा और आप पढ़ते रहेंगे। जो जुमला इस्म से शुरू होता है, जो जुमला इस्म से शुरू होता है उसे जुमला इस्मिया कहते हैं, और जो जुमला फेल से शुरू होता है उसे जुमला फेलिया कहते हैं। जो जुमला इस्म से शुरू होता है उसे जुमला इस्मिया कहते हैं, जो फेल से शुरू होता है उसे जुमला फेलिया कहते हैं। जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया हो, ये दोनों या तो जुमला इस्मिया खबरिया हो सकता है या वो जुमला इस्मिया इंशाइया हो सकता है। इसी तरह से अगर फेल से शुरू होगा तो वो जुमला फेलिया खबरिया हो सकता है या वो जुमला फेलिया इंशाइया हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल या कोई अशकाल है तो मुझे बताइए। जी, किसी के पास कोई सवाल इस हवाले से? जी, किसी के पास कोई सवाल है इस हवाले से? नो नहीं सर। अच्छी बात। तो आज इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हम इस्म कर रहे हैं, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला जुमला इस्मिया शुरू करेंगे। यानी आज से आप अरबी जबान में इंशाअल्लाह ताला जुमला बनाना शुरू करेंगे। ठीक है जी? तो आज का जो हमारा असल टॉपिक है वो टॉपिक है जुमला। अब ये जुमला इसमें आपका चलता रहेगा।
اور اسی جملہ اسمیہ کو ہم کرتے کرتے جملہ اسمیہ کے اندر جتنی چیزیں آئیں گی اس کو ہم ڈالتے رہیں گے. سادہ جملہ اسمیہ بنائیں گے, پھر سادہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال کریں گے, سوالیہ بنائیں گے, اس کو ہم آرڈر بنائیں گے, اس سے نفی بنائیں گے, اور جتنی چیزیں جملے میں پاسبل ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے دوسرا جملہ اسمیہ کی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تاریخ دو ملے وہ جملہ جو اسم وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوگا اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہیں. جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں مبتدا اور دوسرا جسے ہم کہتے ہیں خبر. جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہیں, کم از کم دو اجزاء ہیں, یعنی دو سے زیادہ بھی ہو سکتے, دو سے زیادہ بھی ہو سکتے. مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ مبتدا عربی زبان میں جس کے متعلق بات کی جائے, جس کے متعلق خبر دی جائے یا جس کے متعلق بات کی جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں. اور اس کو دوسرے الفاظ میں لے جائیں تو آپ اس سے بھی اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس اسم سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے, جس اسم سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے اس کو مبتدا, یعنی مبتدا ابتدا سے نکلا. ٹھیک ہے جی. تو مبتدا کس کو کہتے ہیں کہ جملے میں جس اسم سے ابتدا ہو, یا جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو اسے مبتدا کہتے ہیں. اور خبر کس کو کہتے ہیں؟ اور جو کچھ اس مبتدا کے بارے میں بیان کیا جائے اس کو خبر کہتے ہیں. جو کچھ اس مبتدا کے بارے میں بیان کیا جائے یا اس مبتدا سے جو کچھ ڈیمانڈ کیا جائے اس کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسم کی کتنی پراپرٹیز پڑھی تھی ہم نے؟ چار پراپرٹیز پڑھی تھی. اسم کی چار پراپرٹیز تھی. پہلی جو تھی وہ تھی وسعت. وسعت کسے کہتے ہیں؟ معرفہ یا نکرہ. معرفہ یا نکرہ. تو یاد رکھ لیں وسعت کے لحاظ سے مبتدا عموماً, جب میں اب آپ ایک ٹرمنالوجی سمجھ لیں میرے سے اچھی طرح سے, جب میں آپ کے سامنے عموماً کا لفظ استعمال کروں اس کا مطلب ہے 90%, 90+%, ٹھیک, 90-95%. یعنی وسعت کے لحاظ سے مبتدا عموماً معرفہ ہو. عموماً معرفہ ہوگا, یعنی 90-95% معرفہ ہوگا. 5% چانسز ہے کہ مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ نکرہ ہوگا, نکرہ ہونے کی کیا وجوہات ہوں گی وہ جب اس کا وقت آئے گا میں آپ کو اس وقت بتا دوں. اور خبر جو ہے وہ عموماً لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے. خبر معرفہ جب ہوگی تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ خبر معرفہ کیوں وسعت کے لحاظ سے. اب جب میں نے آپ سے کہا کہ وسعت معرفہ ہوتی ہے تو مجھے بتائیں مبتدا کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں؟ کیا کیا چیزیں بن سکتی؟ ہاں, اسم بھی بن معرفہ کے اقسام بتائیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ اسم علم, اسم زمان, اسم موصولہ, اسم اشارہ, اسم ضمائر, اسم موصولہ اور معرف باللام. ٹھیک ہے نا. یعنی اب آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا, اب دیکھیں چیزوں کو اب آپ نے اپنی وسعت بھی بڑھانی ہے. آپ کو اپنی دماغ اور آپ کے اپنی دل کی وسعت کو بھی بڑھاتے چلے. اب جب میں نے آپ سے کہا مبتدا معرفہ ہے, مبتدا عموماً معرفہ ہوگا, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ معرفہ کی کون سی اقسام ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ ضمائر معرفہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل گیا اشارہ معرفہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل گیا اس میں علم معرفہ ہوتا ہے, اس میں موصولہ معرفہ ہوتا ہے, اور ایسا اسم جس کے اوپر الف لام داخل ہو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی. اب یہ چیزیں آپ کو پتہ چل گئی, اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ معرفہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب نکرہ ہے.
ٹھیک ہے. وسط کے بعد دوسری چیز ہے اعراب. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ حالت رفع جر اور نصب. اعراب کے معنی کیا ہے؟ اعراب کے معنی کیا ہے؟ وہ اسم میں معنوی تبدیلی پیدا کیے بغیر اس کی آخری حرکت کو حرکت کا استعمال نہ کریں. اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی. حالت تبدیل. تو حالتیں کتنی ہوتی ہیں اعراب کی؟ تین. کون کون سی ہوتی ہیں؟ حالت حالت جر، رفع، حالت رفع، نصب اور جر. حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. تو یاد رکھ لیجیے مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. حالت رفع جب میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ حالت رفع کو کیسے پہچانیں گی؟ اس وقت پیش ہوگا. پیش سے حالت رفع کو کس طریقے سے پہچان سکتی ہیں؟ بتائیں مجھے. حالت رفع دو پیش ہوگی یا ایک پیش ہوگی؟ نہیں معرفہ ہے نا. اور اس کے علاوہ آنی اونا. آنی اونا. اور اس کے علاوہ واحد میں ہوگا. واحد میں تو آ گیا نا، ایک پیش یا دو پیش. الگ گیا نا اس میں. حل کو چھوڑ دیں نا. ابراہیم معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی ابراہیم معرفہ ہے نا، الف لام تو نہیں لگا. ٹھیک ہے. تو ابراہیم آپ دیکھیں نا، ابھی آپ اپنے آپ کو خود پھنساتے ہیں. آپ لوگ کھانے سے باہر نکالنے میں یہ کہتا ہوں. حالت رفع میں کی پہچان کیا کیا ہوگی وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جو منصرف. نہیں آپ کیوں اپنے آپ کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں؟ آسان کریں نا. حالت رفع کی کیا کیا پہچان ہوگی؟ ایک پیش ہوگی یا دو ایک پیش پیش یا دو پیش ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ سر دو اشخاص کے لیے آنی ہوگا. آپ وہ بھی اشخاص حالت کو چھوڑنے سے مجھے بتائیں پہچان کیا کیا ہوں گی؟ آنی ہوگا اور اس کے علاوہ اونا. اونا اور اس کے علاوہ آتین والا. جی آتون. آتون. آتن. ٹوٹل آپ کے پاس کتنی چیزیں آ گئی؟ حالت رفع کی پہچان کون کون سی ہو گئی؟ نوٹ کریں نا اس کو. ایک پیش، دو پیش، آنی ساؤنڈ، اونا ساؤنڈ اور آتن ساؤنڈ. یہ 5 نشانی ہیں. اب یہ آپ کو پتہ چل جائے گا ایک پیش کب آئے گا. ایک پیش دو صورتوں میں آ سکتا ہے کہ اس میں علم ہو، غیر منصرف ہو. ایک پیش دوسری صورت میں کب آ سکتا ہے؟ جب الف لام داخل ہو. دو پیش کب آئیں گے؟ دو پیش دو صورتوں میں آ سکتی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ منصرف اسما ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ دو پیش کب آ سکتے ہیں؟ اور علم جی اسم علم میں زیدن. اس میں تو آ گئے نا. اس میں علم میں تو ایک پیش بھی آ سکتی ہے، دو پیش بھی آ سکتے ہیں. جی جی. اس کے علاوہ دو پیش اور کس میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں چیزوں کو بڑھاتے چلے جائیں. اور دو پیش کس میں آ سکتے ہیں؟ جو مؤنث ہوگا آتن. وہ تو آتن آ گیا نا. صحیح. معرفہ دو پیش. اس میں نکرہ. نکرہ نکرہ نکرہ. دو تو نکرہ ہو میں گیا. آ گیا دو پیش. سر کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. منصرف اسم. مجھے بتائیے جمع مکسر کا اعراب کیسے کیسے آتا ہے؟ اچھا وہ سنگولر اونا کی کی طرح ساؤنڈ نہیں آتی ہے اس میں. جمع غیر جمع مکسر کا اعراب کون کون سا ہوتا ہے؟ اس میں دو تنوین والا بھی ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا؟ سر ہوتا ہے. ہوتا ہے نا. تو میں آپ سے یہ کہ اپنے کنسپٹ اپنی اندر وسعت پیدا کرنے شروع کریں. آپ صحیح. آپ کو باندھے نہیں. رفع حالت رفع کا مطلب ہے ایک پیش یا دو پیش، آنی ساؤنڈ، اونا ساؤنڈ، آتن ساؤنڈ. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک پیش کا ساؤنڈ کس پہ آ سکتا ہے؟ ایسے اسم پہ آ سکتا ہے کہ جو کہ غیر منصرف ہو، اس میں علم ہو، غیر منصرف ہو، یا لگا ہوا الف لام لگاؤ. دو پیش کہاں آ سکتے ہیں؟ دو پیش آ سکتے ہیں. مبتدا منصرف. کی بات ہو رہی ہے نا، رفع کی بات. دو پیش کہاں آ سکتے ہیں؟ نکرہ اسم پہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا کس پہ آ سکتے ہیں؟ معرفہ اسم پہ آ سکتے ہیں. بالکل آ سکتے ہیں. نام ہو سکتے ہیں معرفہ. تیسرا کس پہ آ سکتے ہیں؟
तीसरा आ सकते हैं जमा मुकस्सर, ठीक है। आनी साउंड फौरन आपके जहन में आ गया, आनी साउंड का मतलब हो गया मुसन्ना, दो की जब बात होगी, ठीक है। ऊना साउंड आ गया, पता चल गया ऊना दो से साउंड ज्यादा। है, लेकिन कौन सा है, जमा मुज़क्कर सालिम है। आतिन साउंड पता चल गया क्या है, जमा मुअन्नस सालिम। ये आपको बता के 5 साउंड हो गए। तो एराब के हवाले से मुब्तदा हमेशा हालत रफा में होगा और खबर भी हालत रफा में होगी, खबर भी हालत रफा में होगी, ठीक है जी, सही है। अब इसी जगह पे रहते हैं मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आज अपने पास एक शीट बनाई है आप, और इस शीट में आपने 3 कॉलम बना, एक में आपने लिखना है हालत रफा, एक कॉलम में आपने लिखना है हालत नसब, और एक कॉलम में आपने लिखना है हालत जर। और इसको आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने से मुराद आज आपके सामने इस्म की हालत रफा में जाने की 2 वजूहात आ गई है ना। कौन कौन सी आ गई है? इस्म हालत रफा में कब कब जा सकता है? आज तक जो आपने पढ़ा, आज तक जो टोटल पढ़ा है आपके सामने आ गया। इस्म हालत रफा में कब कब जा सकता है? जब वो मुब्तदा होगा और या फिर खबर, क्या खबर होगी, तो आपने इसमें डाल दिए यहाँ रफा में क्या क्या हो सकता है, मुब्तदा हो सकता है, खबर हो सकती है। टोटल रफा में जाने की 8 वजूहात हैं। कितनी वजूहात हैं? 8 हैं। आज आपके सामने 2 आई हैं। जैसे जैसे आती रहे उसके अंदर आप अपनी चीजों को डालते हैं। हालत नसब में जाने की 13 वजूहात हैं। कितनी वजूहात हैं? 13। कोई भी नहीं पढ़ी भी आपने, अभी टाइम लगेगा आपको हालत नसब में जाने, ठीक है। हालत जर में जाने की सिर्फ 2 वजूहात, सिर्फ 2 वजूहात। तो ये आपकी चीज फिल होनी चाहिए। फायदा टाइम जब आपका खत्म होगा तो आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा, ताकि आपके सामने जब इस्म आए कुरान मजीद में या किसी भी टेक्स्ट में और आप उसको देखें वो हालत रफा में है, तो आपको मालूम हो सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है ना। ये चार्ट आपने बनाना है। अच्छा जी, वसत हो गया, एराब हो गया, क्या चीज रह गई? जेंट्स एंड अदद। जिन्स एंड अदद। जिन्स और अदद के बारे में समझ लें तो जिन्स और अदद में खबर मुब्तदा की पैरवी करेगी। खबर जो है वो मुब्तदा की पैरवी करेगी। क्या मतलब है इसका? जो मुब्तदा जो होगा वैसी मुब्तदा ही होगा, खबर होगी। मुअन्नस मुअन्नस, मुज़क्कर मुज़क्कर। अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर आएगी। होगी। मुब्तदा मुअन्नस है, खबर भी मुअन्नस आएगी। मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद आएगी। मुब्तदा मुसन्ना है तो खबर भी मुसन्ना आएगी। मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा आएगी। क्लियर है? ये आपने नोट कर लिया? जी। आपके पास लिख भी लिया आपने? स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज देता हूँ ताकि आपके सामने रहे। इंशाअल्लाह ताला आप इस चीज को ज़हन में रखें और उसको देखते हुए अब इंशाअल्लाह हम जुमला भी बनाएंगे। और जुमला जब बनाएंगे तो जुमले की बनाते वक्त ही उसकी एनालिसिस भी हम साथ साथ करेंगे, ताकि पहले दिन से आपको एनालिसिस का कंसेप्ट भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि एनालिसिस करते हैं। आज इसकी करेंगे इंशाअल्लाह, फिर इसी तरह से कुरान की आयात की मैं आपके सामने एक उर्दू के अंदर सेंटेंस लिखता हूँ। ज़ैद नेक है। मैं करूं? एक मिनट रुक जाइए, मुझे मालूम है आप कर सकती हैं, लेकिन रुक जाइए। ज़ैद नेक है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके अंदर मुब्तदा क्या है और खबर क्या है? मैं बताऊं? ज़ैद कोई बता?
ज़ैद 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 मुब्तदा मुब्तदा है और नेक खबर है, नेक ज़ैद उसी मुब्तदा है, और नेक ज़ैद खबर है, मुब्तदा है और नेक खबर है। ठीक है। अच्छा, अब आप अपने सारे कानूनों को लिखें। ज़ैद मुब्तदा है, मुब्तदा की वसअत क्या होनी चाहिए? नकरा नकरा है। नकरा कहाँ लिखा हुआ है मुब्तदा की नकरा होनी चाहिए? सर 90 to हाल 95% तो वो मार्फा होगा। ये तो नाम है ना, तो मार्फा होगा। आपने नहीं, ये भी नकरा का, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, नकरा नहीं, मार्फा कहा मैंने। लेकिन हमें से जुमला बनाना है ना, तो सर ये तो मार्फा ही है, गलत काम ने पहले। आपका शीट किसी लिखी नाम है? चीज जगह को मार्फा कहते हैं ना, छोड़ तो दे, ये 2 ज़ैद मिनट मार्फा छोड़ है। दें, तो आसान करें अपनी जिंदगी को, मुश्किल ना रखें। आप मुझे बताइए, आपने कहा ज़ैद मार्फा है, नेक जो है वो खबर है, यही कहा ना आपने? जी जी ज़ैद आपने कहा कि मुब्तदा है, नेक जो है वो खबर है। अब खबर मैंने है। आपसे मुब्तदा के कानून पूछे। मुब्तदा का पहला कानून मैंने आपसे पूछा कि मुब्तदा पहले की वसअत क्या होनी चाहिए? मुब्तदा रफा में होना चाहिए। मैं वसअत पूछ रहा हूँ आपसे, सर यहाँ सब मार्फा होगा। मार्फा मार्फा है। मैंने अभी हाँ, आपसे मार्फा पूछा है। ही नहीं है। मसला साहब ये लेकिन कि आप लोग सवाल सुनने से पहले जवाब देते हैं। मैंने तो मार्फा ज़ैद है, लिखा ही नहीं। मार्फा मार्फा ये है। रुक जाइए, मेरी माँ 1 मिनट के लिए रुक जाएगी। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा ही नहीं, ज़ैद की तो बात ही नहीं की। मैंने आपसे कहा मुब्तदा की, मैंने पूछा आपसे कहा मुब्तदा की वसअत क्या होनी चाहिए? मार्फा मार्फा। मुब्तदा की एराब क्या होना चाहिए? हालत रफा है तो रफा। तनवीन होगी। बस हालत रफा, बस यहीं तक रुके। ओके मुब्तदा मार्फा होना चाहिए, हालत रफा में होनी चाहिए। अब मुझे बताइए मुब्तदा इधर क्या है? ज़ैद। ज़ैद ज़ैद को मार्फा बनाइए, हालत रफा में बनाइए, क्या बनेगा? ज़ैदुन ज़ैदुन सही। ज़ैदुन सही। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जुमला बनेगा कैसे। हो सकता है आपको बनाना आता हो, हो सकता है आपको बनाना आता हो, लेकिन मैं एक दफा आपको तरीका बताऊँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर। खबर क्या चीज है यहाँ? नेक खबर है, नेक ठीक है। नेक जो है वो खबर है, और नेक की जो अरबी है वो है सवाल है, सवाल है। सवाल है, ठीक है। सवाल है। रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। इसकी है अरबी सॉलिड। नेक जो है खबर है। अब खबर का मुझे उसूल बताइए, खबर की वसअत क्या होनी चाहिए? नकरा। खबर नकरा होनी चाहिए। खबर की एराब क्या होना चाहिए? दो रफा पेश टू पेज रफा। को एराब में। जी, सर खबर खबर का एराब इराक क्या तो आपने खबर का एराब क्या होना चाहिए? सर ये तो आपने बताया ही नहीं है। ये रफा ही होगा हाँ, ना, बताया क्योंकि मैंने अभी आपके सामने। रफा होगा, रफा एक रफा मिनट, होगा। दीदी सर आपने बताया ही नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक नहीं मिनट नहीं, रफ एक मिनट रुक जाइए। जो खातून कह रही है मैंने आपको बताया नहीं, वो शीट खोले जो मैंने अभी जो आपको मैसेज की, उस पे जी लिखा हुआ है, आप चार्ट लिखा हुआ है ना कि जी आपने बताया ना कि जो मुब्तदा मुब्तदा का एराब क्या खबर होगा? एक ही, हाँ जो मुब्तदा होगी वही उसकी खबर वही होगी, खबर, तो ये रफा में मैं भी तो आएगा। बता। कहाँ जा रहे हैं आप लोगों के सामने? शीट खुली भी है, जी जी खोले ना उसमें। वो सब के आगे क्या लिखा हुआ है दोनों पे? सर आपने लिखा है मुब्तदा अमूमन मार्फा है, मार्फा खबर होगा। अमूमन नकरा होती है। नकरा अच्छा, होगी। एराब पे आ जाए, क्या लिखा हुआ? जो मुब्तदा हमेशा रफा। हालत रफा में होगा। और खबर? खबर भी हालत रफा में होगी। तो आप मुझे बता, आप ये कौन कह रहा है कि नकरा सर होगी और मैंने दो नहीं लिखा हुआ ये। जी? सर मैंने ये लिखा ही नहीं हुआ ये जुमला कि खबर भी हालत रफा में होगी, इसलिए मैंने मैंने पूछा तो आपको सवाल। स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, इसीलिए स्क्रीनशॉट भेजा है मैंने कि अगर अच्छा नहीं लिखा तो आप लेकिन स्क्रीनशॉट चेक करें, ठीक है। तो खबर जो है वो नकरा होगी और हालत रफा में होगी, ठीक है। खबर है साले। जिन्स और अदद के हवाले से खबर के बारे में क्या पढ़ा हमने? वो मुब्तदा की पैरवी करेगी। मुब्तदा की। अच्छा मुझे बताइए, मुब्तदा वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद मुब्तदा वाहिद है। वाहिद वाहिद है, ठीक है। मुझे बताइए, मुब्तदा मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर। मुज़क्कर। तो अब आपको खबर बनानी है, जो कि नेक है, नेक की अरबी है साले,
اب صالح کو آپ بنائیں جو کہ نکرہ ہو، حالت رفع میں ہو، واحد ہو، مذکر ہو، بنائیے کیا بنے گا؟ صالحun صالحun کیا بن جائے گا؟ صالح. زید صالح. زید صالح، زید نیک ہے. عربی زبان میں ہے کی کوئی عربی نہیں ہے. یہ معرفہ اور نکرہ کا جو ڈفرنس ہے وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے. اب میں اگر اس کی انالیسس کرنا چاہوں تو اس کی انالیسس کیا ہوگی؟ زید کیا چیز ہے؟ مبتدا. اور صالح کیا چیز ہے؟ خبر. خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اور یہ کون سا والا جملہ اسمیہ بنا؟ آپ کو یہ کون سا والا جملہ بنا؟ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ. آپ نے اس کو خبریہ کیوں کہا؟ آپ نے اس کو انشائیہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس میں ہمیں معلوم ہو گیا زید کے بارے میں ایک نیوز. زید کے بارے میں معلوم نہیں ہو گیا، اس سے ہمیں خبر مل رہی ہے. یہ ضروری نہیں کہ خبر سچی ہو، یہ ضروری نہیں ہے خبر سچی ہو. زید نیک ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے خبر سچی ہو. صحیح. کیا خیال ہے؟ تو خبر ایسی ہے، خبر اس کو کہتے ہیں کہ جو سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فاطمہ نیک ہے، تو مجھے بتائیے اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ فاطمہ مبتدا ہے اور خبر نیک ہے. ٹھیک ہے. اب فاطمہ مبتدا ہے، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، حالت رفع میں ہونا چاہیے. فاطمہ کو معرفہ بنائیے، حالت رفع میں چاہیے. فاطمتو. فاطمتن. فاطمہ. جی بتائیے. تو آئے گا میم، یہ غیر منصرف فاطمتن نہیں. نہیں. فاطمہ تو آئے گا سر، غیر منصرف. آپ لوگ لڑ لیں، چلو فیصلہ کر لیں. جس نے کہا تن وہ مجھے وجہ بتائے کہ اس کو تن کیوں کہا، اور جو کہہ رہا ہے تو وہ مجھے بعد میں وجہ بتائے کہ اس نے تو کیوں کہا. جی جس نے دو پیش پڑے وہ مجھے وجہ بتائیے. حالت رفع کی وجہ سے ہم پھر اس میں تنوین لگائیں گے، اور پھر فاطمہ معرفہ ہے. اس سر فاطمہ پہ تو غیر ایک منصرف ہے تنوین نا. نہیں ہوگی نا. غیر فاطمہ منصرف غیر منصرف خواتین ہے کا نا. نام غیر منصرف ہوگا، غیر تنوین منصرف نہیں ہوتے آئے ہیں. گی. تو جب تنوین غیر نہیں منصرف ہوگی. ہوگا تو پھر مجھے بتائیں دو پیش آئے گا کیا؟ نہیں سر، فاطمہ تو نہیں فاطمہ آئے گا. تو آئے گا. تو جن صاحبہ نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ نگہت جی آپ کی آواز تھی؟ جی سر سوری. ہاں، تو اب مجھے بتائیے کیا آنا چاہیے؟ فاطمہ فاطمہ آنا چاہیے، فاطمہ تن آنا چاہیے. فاطمہ تو غیر منصرف کے حوالے سے دیکھیں گے تو پھر تو آئے گا، یعنی تو آپ سنگل کو حرکت غیر آئے گی. منصرف کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ نہیں دیکھنا ہوگا، یہ تو بتائیے. نہیں، دیکھنا ہوگا. تو فاطمہ تن اور نیک ہے خبر. اب مجھے صالح. خبر جو ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے، حالت رفع میں ہونی چاہیے. آپ جنس اور عدد کے حوالے سے دیکھیں، فاطمہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے. اور واحد ہے مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ واحد. واحد ہے. تو آپ نے خبر بنانی ہے جو کہ نکرہ ہو، حالت رفع میں ہو، مؤنث ہو، واحد ہو. کیا بنے گا؟ صالحۃ. صالحہ. اس کے انالیسس کریں. فاطمہ مبتدا، صالحۃ خبر، معرفہ. صالحۃ خبر. مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبر. کلیئر ہے؟ کوئی سوال، کوئی اشکال؟ بس ایک کلیئرٹی چاہیں گے سر. یہ جی. فاطمہ کو ہم اس میں معرفہ کر رہے ہیں،
اور جو صالحہ ہے جو خبر ہے اس کو اگر یعنی اگر وہ ال کے ساتھ ہو مبتدا ال کے ساتھ ہو. ایک منٹ رک جائیے. اچھا ال کے ساتھ اگر ہوگی تو خبر کی کیا کنڈیشن؟ تو پھر اصول تو وہی ہے نا کہ مبتدا کو ہی خبر فالو کرے گی. تو اگر سر مبتدا ال کے ساتھ ہے. اچھا مبتدا خبر مبتدا کو فالو کرے گی کس چیز میں؟ جنس اور عدد میں. جنس اور عدد میں خبر مبتدا. ایک میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا جب کسی ساتھی کو تھوڑی سی مشکل آ جائے وہ سوال پوچھے نا تو آپ لوگ اس کا جواب نہ دیں. ان کو مجھ سے سوال کر کے مجھے جواب دینے دیں تاکہ ہو سکتا ہے ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو. جی سر. مجھے یہ بتائیے کہ خبر جو ہے وہ مبتدا سے کس چیز میں فالو کرتی ہے؟ جنس میں اور عدد میں. جنس اور عدد میں کرتی ہے. اس کا معرفہ نکرہ سے کوئی تعلق ہے؟ اچھا کریکٹ کلیئر ہو گیا. معرفہ نکرہ سے کوئی تعلق ہے. معرفہ نکرہ کا تعلق تو وسعت سے تھا اور وسعت کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ کوئی کسی کو فالو نہیں کرتا. وسعت دونوں کے انڈیپینڈنٹ ہے. مبتدا کی جو ہے وہ معرفہ ہے اور خبر کی نکرہ. جو چیز فالو کرتی ہے وہ جنس اور عدد کرتا ہے. جنس اور عدد کا وسعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. معرفہ نکرہ سے کوئی تعلق نہیں. صحیح ٹھیک ہے سر. صحیح. کیونکہ اس لیے الف لام اس لیے نہیں لگ سکتا کہ خبر عموماً حال نکرہ ہوتی ہے. خبر معرفہ آ سکتی ہے. جب معرفہ آئے گی تب میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا اور وجہ آئے گی تو ہی آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. ادروائز آپ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے کلیئر؟ ہاں جی سر. میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں زید اور حامد نیک ہیں. جی زید اور حامد نیک ہیں. جی مبتدا کیا ہے خبر کیا؟ زید مبتدا میں زید اور حامد خبر نیک. صحیح ٹھیک ہے. زید اور حامد مبتدا نیک ہے خبر. اچھا جی مبتدا جو ہے وہ کس حالت میں ہونا چاہیے؟ مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ رفع میں. معرفہ اور رفع. معرفہ اور رفع میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. زید کو بنائیے معرفہ بنائیے اور وہ کیجیے. زید حامد. نہیں سوری. ہاں زید ہاں. اور کے لیے سر کیا کریں گے؟ واہ اگر لگانا. زیدن واو کا مطلب اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. واو بہت سارے آئیں گے. اب تک آپ نے کتنے واو پڑھے؟ دو. کتنے واو پڑھے تھے؟ دو. ہم نے تو صرف دو پڑھے ہیں. ایک وا جس کے معنی قسم کے اور لیے ہوتے ہیں اور ایک قسمیہ. والتینی والزیتون. سر آپ سے تو نہیں پڑے گی. تجوید میں. آپ نے جہاں پر بچپن میں جو پڑھا اس کو چھوڑ دیں. ہم نے جب سے کلاس شروع کی مجھے بتائیں کتنے واو پڑھے؟ نہیں ابھی تک پہلا تو ہی نہیں پڑھے. پڑھا. نہیں پڑھا ابھی. پہلا پڑھا ہے. نہیں پڑھا نا. واو کہاں پڑھا ہے ابھی. آج تک ملا کے کتنے واو پڑھے ہیں آپ نے میری کلاس میں؟ ایک بھی نہیں. سر پہلا ہی ہے. یہ پہلے ہی ہے. اس سے پہلے کوئی جی واو نہیں سر. پڑھا؟ جی وہ سر. اونا والا پڑا سر. جی نہیں سر پہلا ہے. نہیں ہم نے پہلی چیز سب سے پہلی کلاس میں کیا چیز پڑھی؟ حروف ہجا. اچھا واو تھا کہ نہیں تھا؟ جی جی سوری. یس میں اسی لیے کہہ رہا ہوں بہت جلدی میں ہوتے ہیں آپ لوگ. اسی طرح سے آپ لوگوں کا کھانا جل جاتا ہے. سوری عادت نہیں رہی نا سر. کوئی ایسے کوشچن نہیں کرتا. چلیں تو زیدن واو اور حامد. حامد کریں کیا بن جائے گا؟ حامد. حامد. اچھا جی اب خبر ہے. یہ تو آپ کا مبتدا ہو گیا. خبر جو ہے وہ آپ کی ہے نیک. خبر جو ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے. حالت رفع میں ہونی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جنس جو ہے جنس اور عدد میں خبر مبتدا کو فالو کرتی. تو
मुब्तदा को फॉलो करते हैं। सालिहानी। एक मिनट रुक जाइए। तो मुझे बताइए कि जो मुब्तदा है ये वाहिद है, मुसन्ना है कि जमा है? मुसन्ना है मुसन्ना। दोनों। मुसन्ना है। सर दो लोग हैं, मुसन्ना मुअन्नस है, मुज़क्कर। मुज़क्कर है। तो अब आपने खबर बनानी है जो कि सालिहानी। मुसन्ना हो, हालत रफा में हो, नकरा हो, मुसन्ना हो, मुज़क्कर हो। बनाइए। सालिहानी। सालिहान। सालिहानी। अच्छा जी, अब इसके एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी। अब याद रखिएगा ये जो वाव होता है ना, वाव, जो वाव है इसको कहते हैं अतफ। क्या कहते हैं? अतफ, एन फा, अतफ। अतफ। अतफ से जो पहले वाली चीज होती है ना, अतफ से जो पहले वाली चीज होती है, याद रखिएगा अतफ का कानून समझ में, मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पर भी बता, अतफ का बेसिक लेवल पे कानून समझ लें। अतफ से पहले कोई चीज होती है, क्योंकि आप और कहते हैं ना, आप कहते हैं मैं और मेरी बीवी, ठीक है? तो होता क्या है बेसिकली अतफ मातूफ में कि जो अतफ से पहली वाली बात की जाती है और जो अतफ के बाद वाली बात की जाती है, अतफ के बाद वाली बात जो है वो उसी तरह से होती है जैसे वाव से पहले वाली बात होती है, अतफ से पहले वाली बात। ठीक है? तो अतफ से जो पहला वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं मातूफ अलैह। क्या कहते हैं जी? मातूफ। जीम एन क़ा वाव फा, मातूफ अलैह। और अतफ के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं मातूफ। ये बेसिकली जैद और हामिद जो हैं ये दो हैं, ये दो मिल के मुब्तदा बन रहे हैं। ये दो हैं, ये दो मिल के मुब्तदा बन रहे हैं। तो मातूफ अलैह और मातूफ, तो फिर आप कहते हैं मातूफ और मातूफ अलैह मिल के बनेंगे मुब्तदा। मुब्तदा। और सालिहानी क्या बन जाएगा? खबर। खबर। और फिर आप कहेंगे मुब्तदा अपनी खबर से मिलके क्या बन गया? जुमला इस्मिया खबरिया। जुमला इस्मिया। मैं आपसे कहता हूं ज़ैनब और आयशा नेक हैं। ज़ैनब और आयशा नेक हैं। जी बनाइए, कौन बनाएगा? मैं बताऊं? मैं बताऊं सर? बनाइए, कोई बनाइए। ज़ैनबु ज़ैनब, एक मिनट लिखने देना। ज़ैनबु और आयशा तू। व आयशा तू। मुझे बताइए कि आपने ज़ैनब और आयशा के ऊपर तनवीन क्यों नहीं लगाई है? तनवीन क्यों नहीं लगाई? गैर मुनसरिफ। खवातीन के नाम। खवातीन के नाम है ना सर, गैर मुंसरिफ। ठीक है। ज़ैनबु व आयशा तू सालिहानी। सालिहातानी। सालिहानी क्यों होगा, वजह बताइए। सर गलती हो गई, सालिहातानी आना था। अरे कोई मसला, गलती का मसला थोड़ी है। सालिहातानी। इसके एनालिसिस करें। ज़ैनब मातूफ अलैह आएगा। जबरदस्त। मातूफ अलैह। और वा हरूफे अतफ। अतफ। अब देखें, हमने आपको हर्फ पढ़ाया कहीं? नहीं पढ़ाया ना। खुद ब खुद आपके सामने आ गया ना, आज आपको बोल देंगे वाव एक हर्फ होता है। जी जी। वाव एक हर्फ होता है। हरफ। आयशा तू मातूफ, सिर्फ मातूफ। बिल्कुल। और ये मातूफ और मातूफ अलैह मिलके मुब्तदा। मुब्तदा बन गया। और सालिहातानी
खबर आता है। खबर, और मुब्तदा अपनी खबर से मिलके क्या बन गया? जुमला इस्मिया खबरिया। जबरदस्त। कितना आसान है मुझे बताइए, कोई मुश्किल पेश आए? सर आपके साथ करते हैं ना तो मुश्किल नहीं लगती, बाद में करते हैं तो कुछ समझ नहीं लगती। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कोशिश करते रहें बस। इस गलतफहमी से निकला है कि मेरे साथ रहेंगे तो होगा, आप अपने साथ ही करें, बिल्कुल बेफिक्र हो। अच्छा जी, मैं आपसे कहता हूं जैद हामिद और इब्राहिम नेक हैं। जैद हामिद और इब्राहिम नेक हैं। जी जी, हामिद और इब्राहिम। सर 2 दफा वाव लगेगा। जैदुन हामिदुन व इब्राहिमु आप वाव है ना, क्यों नहीं लगा रही? जैद हामिद और इब्राहिम, हम अपनी जबान तो ऐसी बात करेंगे ना, ऐसे तो हम नहीं कहेंगे जैद और हामिद और इब्राहिम, तो और तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट है ना। जी जी। अब बताइए, जैदुन व हामिदुन इतनी रफ्तार से बनाई को लिख भी लो, व जैदुन इब्राहिमु सालिहून। हामिदुन व इब्राहिमु इब्राहिम आएगा। क्यों भाई? सालिहून। गैर मन अरे जैद को तनवीन के साथ किया, हामिद को तनवीन के साथ किया, तो इब्राहिम का क्या कसूर है? तो अच्छा भाई खासा सही बात। गैर ये मुनसरिफ। गैर मुनसरफ है ना इब्राहिम, गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ की कौन सी कैटेगरी में आता है? सर वो अंबिया नबियों के के नाम नाम। वाला है, अंबिया के नाम वाला है। के नाम इब्राहिम जी सालिहून। हाँ सालिह। सालिहून बोल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। फाइज, बात हो गई है ना? 10 बजे का टाइम है ना, ये अभी अभी करनी है। मैं 15 मिनट फाइल बताऊंगा। सालिहून, इसकी एनालिसिस करें। अब इसमें सबसे पहले जैद तो मातूफे लई आ गया। मातूफ वाले वाव अतफ। हाँ जी सर अब ये 2। एक से जायद हो गए। हाँ जी तो अब क्या करें? हामिद मातूफ और अतफ दोनों मातूफ ये अलैह दो भी होगा, सवाल है ना। मातूफ भी। दो की जगह 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो मसला थोड़ी था। सर मातूफ अलैह भी होगा, ये मातूफ भी होगा। पहला वाला मातूफ पहले हो गया, अगले जितनी भी आप करेंगे उस पर असर होगा। ये हो जाएगा मातूफ अव्वल, अच्छा, ये हो जाएगा मातूफ सानी। सानी कहते हैं 2 को। मातूफ जैद मातूफ अव्वल हो जाएगा। नहीं जैद तो मातूफ अलैह हो गया ना। हामिद अच्छा। मातूफ अव्वल, इब्राहिम मातूफ सानी। हो सकता है इब्राहिम के आगे एक और नाम भी होता जकरिया, वो हो जाता मातूफ सुलुस। हो सकता है एक और नाम भी होता जावेद, वो हो जाता मातूफ रुबा। तो वो आगे वाले सारे इस तरह से होते चले जाएंगे। फिर आप कहेंगे मातूफ अलैह अपने मातूफ अव्वल और सानी से मिलके क्या बन गया? मुब्तदा और सालिहून खबर बन गया। खबर।
मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया होती है। खबरी। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ फातिमा, आयशा और ज़ैनब नेक हैं। जी, तमाम अच्छा फातिमा तू फातिमा तू, व आयशा आयशा तू, तू देखें उर्दू जबान में तो हम कहते हैं फातिमा, फातिमा। उर्दू जबान में क्या कहते हैं? फातिमा, फातिमा तू फातिमा, जबकि असल में है फातिमा, है ना। उर्दू जबान में हम कहते हैं ज़ैनब, जबकि है ज़ैनब। क्या है? ज़ैनब। हम लोग ज़ैनब, और फिर हमारे यहाँ कुछ लोग तो वो ज़ैनब भी नहीं कहते, ज़ैनब कहते हैं, ज़ैनब। तो फातिमा तो व आयशा तू आयशा तू। अच्छा, अब एक चीज और बता दूं कि जब ये गोलता आती है ना, और अगर आपने उस गोलता के ऊपर कोई हरकत को नहीं पढ़ना ना, तो फिर हा साउंड निकलता है। आयशा, आयशा, शाह, शाह। अगर आपने इसके ऊपर हरकत नहीं पढ़नी ना, तो इस गोलता को फिर हा का साउंड देते हैं। हदफ करेगा। हाँ, गोलता को क्या करते हैं? हा का साउंड हज़फ। देते हैं। ठीक है, गोलता को फातिमा, फातिमा, और अगर आपने पूरा पढ़ना है तो फिर फातिमा तू, आयशा। तो इस बहाने थोड़ी सी आपकी तजवीद की भी थोड़ी सी इस्लाह जो मैं कर सकूंगा जरूर करूंगा। तो फातिमा तू व आयशा तू आयशा तू वो ज़ैनबू, ज़ैनब, ज़ैनब। ज़ैनबू, क्योंकि मेरी बेटी का नाम ज़ैनब है, उससे अगर ज़ैनब को तो बहुत नाराज हो जाती है। तो ज़ैनब, ज़ैनब जी, स्वालिहातुन, हाँ सॉलिहात। सालिहातुन, सालिहातुन। एनालिसिस करें। फातिमा मातो फलाई, फलाई, आयशा मातो अव्वल, रूफ़ ये हो गया मातू अव्वल, अव्वल, और वो मातो सानी, सानी, मातू सानी, सालिहात खबर, सालिहातुन ये खबर। ये ठीक है, मैं आपके साथ करता हूँ। नीचे रखो। फातिमा, आयशा और मोहम्मद नेक। फातिमा, आयशा और मोहम्मद नेक है। जी बनाइए। फातिमा तू, आयशा तू, एक मिनट। फातिमा तू व आयशा तू व मोहम्मदुन, फातिमा तू नहीं व आयशा मोहम्मदुन, नहीं मोहम्मदुन आएगा। मोहम्मदुन यही आएगा बोले। ना, ये मुनसरिफ है ना मोहम्मदुन। फातिमा तू व आयशा तू व मोहम्मदुन। सर अभी जमा सर अब क्या तो करें? दोनों आ गए। सवाल हूँ ना सर, नहीं अब तो ये मेजॉरिटी के हिसाब से तो सवाल हाथुन आए। जी क्या करना है अब? सर मेजॉरिटी के हिसाब से सवाल हाथुन आएगा। मेजोरिटी के वैसे मेरे हिसाब ख्याल से से सवाल हूँ ना है। देखें, मेजोरिटी के हिसाब से तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त पॉपुलेशन तो है मेजोरिटी आप लोगों की। फिर तो सवाल है ही नहीं, सवाल है ही हर नहीं। जगह हुकूमत भी आप ही लोग, वैसे हुकूमत तो आप ही लोगों की होती है घरों में, लेकिन घर के अलावा भी हुकूमत फिर आप ही के हाथ में चली जाएगी। तो सर यहाँ तो फिर मुजक्कर डोमिनेट करेंगे तो फिर सवाल हूँ ना देखें, मुजफ्फर डोमिनेट करेंगे तो अलंट अप नहीं होना चाहिए। ठीक है,
مذکر ڈومینیشن آئے گی. جب بھی مکس جینڈر آئے گا تو آپ ڈومینیشن مت کہیں, میں آپ کو اس کی کلیئرٹی دیتا ہوں, اس کو ڈومینیشن نہیں کہیں. جب بھی مکس جینڈر آئے گا تو آپ جو ہے وہ میسکولن جینڈر کو استعمال کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک چیز تو کی نا کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ کیا چیز ہے؟ مذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ چیز قرآن سے بھی ثابت ہے. قرآن سے کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے, الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں کے اوپر. لیکن ادھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میری بات شاید ہضم نہ ہو یا اچھی نہ لگے, ہو سکتا ہے اچھی بھی لگ جائے. اس کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ خاص طور پہ اس کا پرابلم بر صغیر میں بہت بڑا, کہ الرجال قوامون علی النساء کے مرد جو ہے وہ عورت پہ حاکم ہے. ہم ترجمہ اس کے اس طرح سے کرتے ہیں, مرد عورت کے اوپر حاکم ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرد عورت کے اوپر رجال جو قوام ہے. اور رجال کیوں ہے قوام؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا, خود ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اسی کے آگے. کیوں ہے؟ سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کیوں, کہ وہ اپنا مال اس پہ خرچ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنا مال اس پہ خرچ کرتا ہے, اور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کی حفاظت وہ اس کی سوشلی, مورلی, سیکشولی ہر طریقے سے کرتا ہے. تو کسی بھی مرد کو اگر یہ چیز لینی ہے کہ وہ قوام ہے اپنی عورت کے اوپر, تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ تینوں چیزوں کو کرتا ہو انٹل انلیس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو. یعنی اس کو ایسا عذر ہو کہ وہ کما ہی نہیں سکتا, یا اس کو ایسا عذر ہو کہ وہ حفاظت ہی نہیں کر سکتا, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر وہ اپنی بیوی پہ مال نہیں خرچ کرتا, کہ بیوی کے مال کو خرچ کرتا ہے, یا اس کی وہ حفاظت نہیں کرتا, یا وہ خیال نہیں کرتا, تو پھر وہ اکارڈنگ ٹو قرآن وہ قوام کے لائق نہیں. یہ یاد رکھیں. اس دین کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی یہ ہے کہ اس دین کے اندر چیزوں کو بڑا خوبصورت طریقے سے بنایا. عورت کو, مرد کو عورت کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے, کہیں نہیں لکھا پورے قرآن, نہ ان کا دین حاصل ہے. مرد کو عورت پہ فوقیت نہیں ہے, کیونکہ اگر مرد کو عورت پہ فوقیت حاصل ہو تو میری ماں بھی عورت ہے, وہ مجھے کبھی تھپڑ نہیں مار سکتی. مرد کو عورت پہ فوقیت نہیں ہے. اسلام میں رشتوں پہ فوقیت ہے. اسلام میں رشتوں پہ فوقیت ہے. مرد کو عورت پہ فوقیت نہیں ہے, یا عورت کو مرد پہ فوقیت نہیں ہے. عورت اور مرد دونوں برابر ہے, لیکن دونوں کی برابر ہونے کی جو پرسنٹیج ہے وہ ویری کرتی ہے. یعنی 100 نمبر کا پیپر ہے دونوں کا, لیکن کوشچن نمبر 1 جو ہے اس میں مرد کے 20 مارکس ہیں, عورت کے 10 مارکس ہیں. لیکن کوشچن نمبر 5 کے اندر ہو سکتا ہے عورت کے 40 مارکس ہوں, مرد کا صرف 1 مارکس. ٹوٹل ایگریگیٹ دونوں کا 100 ہے, لیکن دونوں کی اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر الگ الگ اس کی پوزیشننگ ہے. تو یہ جو فوقیت ہے, یہ جو درجات ہے, یہ مرد کو عورت پہ نہیں ہے, رشتوں پر ہے. وہ جو رشتوں پر ہے وہ ایک شوہر کو بیوی کے اوپر ہے فوقیت ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کے لیے جو چیزیں میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں چند, وہ اس کی پابندی کرتا ہے. اگر کوئی شخص اس چیزوں کی پابندی نہیں کرتا, اگر اس کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے, تو یہ آیت اس کے لیے لاگو نہیں ہوگی. یہ آیت اس کے لیے لاگو نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رائٹس مردوں کو دیے ہیں, کچھ عورتوں کو دیے ہیں. اسی میں ایک رائٹ مردوں کو جو دیا ہے کہ وہ جو نکاح کی جو گرہ ہے اس کو کھولنا اور بند کرنا, وہ دونوں بھی مرد کے ہاتھ میں دیا ہے اسی لیے اللہ. لیکن یہ جو فوقیت ہے, یہ فوقیت مرد کو عورت پہ نہیں ہے, یا عورت کو مرد پہ نہیں ہے, یہ رشتوں پر. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا نا, اگر مرد کو عورت پہ فوقیت ہو تو دنیا کی کوئی بھی ماں اپنے بیٹے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی, کیونکہ فوقیت ختم ہو گئی, پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. ایون کہ بڑی بہن بھی بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتی ہے نا. کس بنا پہ؟ وہ رشتوں کی بنا پہ. یہ جو دین ہے, یہ اسلام جو ہے, یہ تو رشتے بنانے کی بات کرتا ہے. یہ جو دین ہے یہ تو آپ کو
جو رحمی رشتوں کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو رحمی رشتہ سے رحمی رشتے میاں بیوی تو چھوڑ دیں آپ, جو رحمی رشتے ہوتے ہیں بھائی بہن بھی اس میں ہٹا دیں. رحمی رشتوں میں تو آپ کی خالہ, پھپھو, ماموں, چاچا یہ سب آ جاتے ہیں. جو لوگ اپنے رحمی رشتوں سے قطع تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی جنت میں جگہ نہیں ہے. اور ہم تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, ہم نے تو اپنے خالاؤں سے, پھپھیوں سے, ماموں سے, چاچاؤں سے, ان سے تعلقات ہمارے کو اہمیت ہی نہیں رکھتے. اور خاص طور پر اگر کوئی غریب ہو پھر تو کوئی پوچھتا بھی نہیں. بہرحال تو جب بھی مکس جینڈر آئے گا, مکس جینڈر جو آئے گا تو وہاں ہمیشہ آپ میسکولن کو بیس بنائیں گے. تو فاطمہ تو عائشہ تو محمد خبر کیا آ جائے گی؟ صالحون. قوامونہ کے معنی کیا ہیں, پھر کیا معنی ہوئے ایگزیکٹلی؟ قوامونہ کے جو بنیادی معنی, قوام تو قوام سے نکلا نا, کھڑا کرنا, قائم کرنا, ٹھیک ہے. تو اس کے جو معنی ہے کہ وہ بیسکلی ان کے اوپر ہے, ان کے اوپر ہیں. آیت کے کانٹیکسٹ کو بھی آپ جائیں, آیت کے کانٹیکسٹ پہ بھی جائیں. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ اسی سورہ میں, سورہ بقرہ میں جب طلاق کی جو سیشن کے اوپر بہت بڑی گفتگو ہوئی ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ للرجال کہ اس کا جو درجہ ہے وہ ایک درجہ زیادہ ہے. وہ ایک درجہ زیادہ ہے, اس کی بھی انٹرپریٹیشن ٹوٹل بڑے ڈفرنٹ طریقوں سے لی گئی ہے, کیونکہ وہاں پورا سبجیکٹ جو چل رہا ہے وہ پورا سبجیکٹ ڈائیورس کے حوالے سے چل رہا ہے. وہ پورا سبجیکٹ وہ ڈائیورس کے حوالے سے چل رہا ہے, اور اس پورے سبجیکٹ کے اندر جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے تمام مؤنث کے استعمال ہوئے. تو وہ جو ایک جو درجہ زیادہ ہے وہ ایک درجہ زیادہ بیسکلی کیوں ہے؟ کیونکہ مرد کے ہاتھ میں ہے نا, مرد کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا, گرا دی ہے نا, وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. مرد کے ہاتھ میں گرا دی ہے نا, نکاح کرنے کی اور نکاح سے ختم کرنے کی گرا دی ہے نا اللہ نے. اللہ نے اسی طرح سے اس گرا کو عورت کے ہاتھ میں بھی دیا ہے. عورت بھی اگر چاہے تو اپنے ہاتھ میں گرا رکھ سکتی ہے, اگر وہ چاہے تو اپنی شادی کو اگر وہ ختم کرنا چاہتی ہے تو ختم کر دے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو جب نکاح نامہ بنتا ہے اس نکاح نامہ میں جو آپشن ہوتا ہے, پاکستان میں مجھے باقیوں کا تو نہیں پتا, پاکستان میں جو نکاح نامہ میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ ڈائیورس فائل کر سکتی ہے, تو اس میں اس کے گھر والے پہلے اس کو کراس مار دیتے اور کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ہمیں اپنے داماد پہ بڑا بھروسہ ہے, بھلے وہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کرتے, تو ہم تو اپنے ہاتھوں سے خود زیادتیاں کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے شعور ہی نہیں کیا, پڑھائی نہیں کرتی, کسی چیز کو پڑھائی نہیں. اگر ہم ان چیزوں کو پڑھ, ہر ساری چیزیں وہ موجود ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو موجود نہیں. یعنی جتنے ایڈوانٹیج اس دین میں عورت کو ہیں دنیا میں کسی دین میں کسی جگہ پہ مل ہی نہیں سکتا, کیونکہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی عورت سے کہ وہ کسی قسم کے ایسی کسی چیزوں میں پڑے. نام نفاقہ کی ذمہ داری اس کی ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف ہے کہ وہ گھر کو اور چیزوں کو سنبھالے, اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاحبات جو تھیں کیا جنگوں میں نہیں جاتی؟ کیا وہ مریضوں کا علاج نہیں کرتی؟ سب کچھ ہوتا تھا, اسی طرح سے تھا. مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتی تھی, مسجدوں میں جا کے باجماعت نماز پڑھتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, سید عمر کے زمانے کے دور تک مسجدوں میں باقاعدہ جس طرح مرد جاتے ہیں اس طرح سے جاتی تھی, اور کوئی پارٹیشن تھوڑی تھے. اگر پارٹیشن تھے تو پھر وہ حدیث کا کیا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مردوں سے خطاب کر کے کہا کہ جب تم سجدے سے اٹھو تو کوشش کرو فوراً اٹھ جایا کرو, اور عورتوں سے کہا کہ تم تھوڑا دیر سے اٹھا کرو, تاکہ کیونکہ اس زمانے میں کوئی بڑی بڑی کوئی شلوار قمیض پہن کے تھوڑی آتا تھا, وہ تو چھوٹی چھوٹی تہمتیں ہوتی تھی یا چھوٹے کرتے ہوتے تھے, جو بھی جس طرح سے لباس ہوتا تھا, تاکہ وہ بے شرمی والا بھی چیز ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اور پھر وہ اس حدیث کا کیا ہوگا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے افضل ہے کہ پہلی صفحے ہوں اور عورتوں کے لیے افضل ہے کہ آخری صفحے. تو دیوار کا کنسپٹ تو بعد میں ہے, وہ
یہ جو آپ دیواریں لگاتے ہیں پاکستان میں تو آپ روڈ پہ نکلنے آپ کو 90% مساجد میں کوئی جگہ ہی نہیں مل ہوتی کہ عورتیں وہاں جا کے نماز پڑھ سکیں، اور ہم اپنے آپ کو کال کرتے ہیں کہ ہم سب اسلامک اسٹیٹ، کہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے ایسا۔ لیکن میں نے جس طرح سے آپ سے کہا کہ جو بیسکلی دونوں برابر ہیں، لیکن دونوں کے جو پروفائل ہے اس میں ڈیفینیٹلی فرق، اس میں زمین آسمان کا فرق، اس کے نمبر سے بہت فرق ہے، لیکن ایگریگیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایگریگیٹ اگر آپ کریں گے تو دونوں کے 100/100 دونوں کے 100/100۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم نے اس کتاب کے ساتھ اپنا ایک تعلق رکھا ہوگا اور آج بھی رکھیں اور آج بھی آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اللہ ہمارے بارے میں ہمیں اللہ کیا کیا کہتا ہے، ہمیں اللہ نے کیا درجات دیے ہیں، اللہ نے ہمارے کیا رائٹس رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کیا رائٹس رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رائٹس رکھے، اللہ نے کیا رائٹس رکھے، اور ہم اپنے آپ کو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کی محبت کا اس طرح سے عالم تھا کہ آپ کو سیرت سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلاس میں اسی حصے سے پانی پیا کرتے تھے جس حصے سے سیدہ عائشہ پیتی تھی، اسی گوشت کے ٹکڑے سے اسی جگہ سے کھاتے تھے جس جگہ سے سیدہ عائشہ نے کھایا۔ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ اگر میرے گلاس میں میری بیوی پانی پی لے تو میں دوسرے گلاس میں پانی پیتا، ہماری یہ تو محبت ہے۔ تو ہم اس چیزوں سے بہت دور ہیں، تو اس کتاب سے دوری ہے ہماری، دوری کی ہم جو دین کو جانتے ہی نہیں ہیں بالکل سرے سے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا، ہم نے سب کچھ پڑھ لیا، سب کچھ دیکھا، نہیں پڑھا نہیں دیکھا تو وہ چیز جو کہ دیکھنی چاہیے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر آپ نے فرمایا کہ سیکھنے کے علم صرف دو ہیں، سیکھنے کے علم صرف دو ہیں، محکمات کو جاننا کہ کیا چیز کرنے کی ہے، کیا چیز نہیں کرنے کی، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اور وراثت کا قانون، اس کا علم جاننا، وراثت کا قانون، اس کا علم جاننا، یہی صرف دو علم ہیں حاصل کرنے کے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کے آپ حقدار نہ ہوں اور وہ آپ کو ملے، اس کو فضل کہتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجیے۔ سبحان اللہ۔ سر آپ سے بات کہنی ہے۔ جی جی بالکل۔ سر گرامر تو مجھے نہیں پتا میں سیکھ سکوں گی کہ نہیں، لیکن آج آپ کے ساتھ ساتھ ہماری اسلامی تعلیم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اتنی عزت دی عورت کو، اور آپ کی